اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ دوسری جنگ عظیم میں جب شکست یقینی ہو گئی تو 30 اپریل 1945 کی دوپہر ایڈولف ہٹلر نے اپنے ہاتھوں سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ 1 مئی کو جرمن ریڈیو نے اپنے نیوز بلیٹن میں ہٹلر کی موت کا اعلان کر دیا۔ 2 مئی کو روس کی سوویت ریڈ آرمی نے برلن کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 8 مئی کو جرمن فیلڈ مارشل ویلہیلم کیٹل نے برلن میں غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کی مناسبت سے آج بھی یورپی ممالک میں 8 مئی کو یوم فتح وکٹری ان یورپ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس عظیم فتح کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے 5 جولائی 1945 کو اپنے ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ 1935 کے بعد یہ انتخابات شیڈول کے مطابق 1940 میں ہونا تھے، لیکن جنگ کے باعث پارلیمنٹ کی منظوری سے معطل کر دیے گئے تھے۔ برطانیہ میں 10 سال بعد ہونے والے ان انتخابات کے نتائج کا جب اعلان کیا گیا تو پوری دنیا ششدر ہو کر رہ گئی۔ برطانیہ کے عوام نے جنگ عظیم دوم کے فاتح ونسٹن چرچل کو یوم فتح منانے کے صرف 2 ماہ بعد عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ ونسٹن چرچل کی کنزرویٹو پارٹی 640 رکنی ایوان میں صرف 197 نشستیں حاصل کر سکی، جبکہ لیبر پارٹی 393 نشستیں جیت کر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اقتدار سنبھالتے ہی متحدہ ہندوستان کے بارے میں اہم فیصلے کیے اور وائسرائے ہند کو نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ نئی ہدایات کے مطابق وائسرائے ہند لارڈ ویول نے 21 اگست 1945 کو اعلان کر دیا کہ آنے والی سردیوں میں متحدہ ہندوستان کے تمام 11 صوبوں میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ پروگرام کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنوری-فروری 1946 میں کروا دیے گئے۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والے ارکان کی تعداد 102 رکھی گئی تھی۔ کیونکہ یہ انتخابات جداگانہ بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے، اس لیے ان 102 نشستوں میں سے 30 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئی تھیں۔ یہ تناسب تقریباً 30% بنتا تھا۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے کلین سویپ کر دیا اور مسلمانوں کے لیے مختص 30 میں سے 30 نشستیں جیت لیں۔ الیکشن نتائج کے مطابق کانگریس 57 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ان انتخابات نے 2 حقیقتوں پر مہر ثبت کر دی۔ پہلی حقیقت کہ مسلم لیگ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ دوسری حقیقت کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت پاکستان کے قیام کو نہیں روک سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 جنوری 1946 کو یوم فتح منانے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکال کر فتح کا جشن منایا۔ یوم فتح کے 15 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا مرحلہ آ گیا۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے پولنگ جنوری-فروری 1946 میں کروائی گئی۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختص نشستوں پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ مسلم لیگ نے تمام 11 صوبوں میں مسلمانوں کے لیے مختص 492 نشستوں میں سے 429 نشستیں جیت کر 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کر لی۔
کامیابی کا یہ تناسب 87% بنتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو سب سے بڑی کامیابی بمبئی اور مدراس میں ملی۔ بمبئی میں 30 میں سے 30 اور مدراس میں 29 میں سے 29 نشستیں جیت کر کسی بھی صوبے میں 100% فتح کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مسلم لیگ کو دوسری بڑی کامیابی متحدہ بنگال میں ملی، جہاں اس نے 119 میں سے 113 نشستیں اپنے نام کر لیں۔ یہاں مسلم لیگ کی کامیابی کا تناسب 95% رہا۔ مسلم لیگ متحدہ پنجاب میں 86 میں سے 74، سندھ میں 34 میں سے 28 اور صوبہ سرحد میں 38 میں سے 17 نشستوں پر کامیاب رہی۔ صوبائی حکومتوں کے قیام پر بات کرنے سے پہلے ہم مرکزی حکومت کی تشکیل پر مختصر بحث کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ برطانیہ میں قائم ہونے والی نئی لیبر حکومت کا ویژن کنزرویٹو پارٹی کے ویژن کے بالکل الٹ تھا۔ نئے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ونسٹن چرچل کے برعکس متحدہ ہندوستان سے برطانیہ کی واپسی جلد از جلد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اپنی خواہش اور سوچ کو عملی جامہ پہنانے اور اقتدار کی منتقلی کا لائحہ طے کرنے کے لیے 24 مارچ 1946 کو اپنی کابینہ کے 3 وزراء پر مشتمل وفد ہندوستان بھیج دیا۔ یہ برطانوی حکومت کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا، جس میں برطانیہ کے وزیر خارجہ برائے انڈیا لارڈ پینتھک لارنس، پریزیڈنٹ آف دی بورڈ آف ٹریڈ اسٹیفورڈ کرپس اور فرسٹ لارڈ آف ایڈمرلٹی اے وی الیگزینڈر کو شامل کیا گیا تھا۔ انتقال اقتدار کا فارمولہ طے کرنے کے لیے اس وفد نے 24 مارچ سے 15 مئی 1946 تک انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ سمیت ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین سے مذاکرات کیے۔ 1 ماہ 21 دن کی ملاقاتوں، مذاکرات اور مختلف تجاویز پر غور و خوض کے بعد کابینہ مشن نے 11 مئی 1946 کو ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کے منصوبے کا اعلان کر دیا، جسے کابینہ مشن پلان کا نام دیا گیا۔ یہ پلان 24 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ اس پلان کے پوائنٹ نمبر 18 کے مطابق ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کے لیے مرکزی آئین ساز اسمبلی کے قیام کو بہت ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہاں ایک ابہام کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دسمبر 1945 کو مرکزی سطح پر کرائے جانے والے انتخابات مرکزی قانون ساز اسمبلی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے تھے، جبکہ جولائی 1946 میں کروائے جانے والے یہ انتخابات انڈیا کی پہلی آئین ساز اسمبلی فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا کی تشکیل کے لیے کروائے جا رہے تھے۔ اقتدار کی منتقلی کے عمل میں تاخیر سے بچنے کے لیے آئین ساز اسمبلی کے ارکان کا چناؤ بالواسطہ رکھا گیا، اور یہ اختیار تمام صوبائی اسمبلیوں کو دے دیا گیا کہ وہ نئی آئین ساز اسمبلی میں اپنے صوبے کی نمائندگی کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب خود کریں۔ ارکان کی تعداد متعلقہ صوبے کی آبادی کے تناسب سے طے کی گئی تھی۔ مرکزی آئین ساز اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 389 رکھی گئی تھی، جن میں سے 296 ارکان کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں نے کرنا تھا، جبکہ 93 نشستیں شاہی ریاستوں کے لیے مختص کر دی گئی تھیں۔ جولائی 1946 میں متحدہ ہندوستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کروا دیے گئے۔ ان انتخابات میں کانگریس 208 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بن کر سامنے آئی۔ مسلم لیگ کے حصے میں 73 نشستیں آئیں۔ 15 نشستوں پر چھوٹی جماعتیں اور آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے۔ 22 جولائی 1946 کو وائس رائے ہند لارڈ ویول نے جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح کو خطوط لکھے کہ وہ ہندوستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے مخلوط نگران حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔
لارڈ ویول نے تجویز کیا کہ یہ کابینہ کل 14 ارکان پر مشتمل ہوگی: 6 وزراء کانگریس، 5 وزراء مسلم لیگ اور 3 وزراء چھوٹی قومیتوں سے لیے جائیں گے۔ اہم وزارتیں کانگریس اور مسلم لیگ میں برابر تقسیم کی جائیں گی۔ پلان کے مطابق متحدہ ہندوستان کی پہلی نگران حکومت 2 ستمبر 1946 کو قائم کر دی گئی، لیکن مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے تمام وزارتیں کانگریس کے کھاتے میں چلی گئیں۔ نگران حکومت تو بن گئی، لیکن یہ مخلوط حکومت نہ تھی اور نہ ہی اس میں مسلم اکثریتی صوبوں کی نمائندگی شامل تھی، جس کا احساس انگریز سرکار کو بہت جلد ہو گیا۔ انگریز سرکار نے انتقال اقتدار کے عمل کو متوازن رکھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو منانے کا فیصلہ کیا۔ وائسرائے ہند لارڈ ویول نے جناح سے کئی ملاقاتیں کیں اور بالآخر انہیں نگران حکومت میں شامل ہونے پر راضی کر لیا۔ یوں 15 اکتوبر 1946 کو مخلوط نگران حکومت کی تشکیل نو کر دی گئی، جس میں مسلم لیگ کے نوابزادہ لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ، ابراہیم اسماعیل چوندریگر وزیر تجارت، سردار عبدالرب نشتر وزیر ریلوے و مواصلات، راجہ غضنفر علی خان وزیر صحت اور جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنا دیا گیا۔ یہ تھی مرکزی سطح پر ہونے والی سیاسی پیش رفت کہ انڈیا کی پہلی آئین ساز اسمبلی کیسے وجود میں آئی اور نگران مخلوط حکومت کیسے تشکیل دی گئی۔ صوبائی حکومتیں بنانے کا مرحلہ کیسے طے ہوا؟ تمام صوبوں کی کل نشستوں پر 3/4 سے زائد اکثریت حاصل رکھنے والی مسلم لیگ کتنے صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم کر سکی؟ کن مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم لیگ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام